یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری تقدیر میرے اوپر غالب آ گئی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا ہے سورہ الزمر کے اندر. اور میں تو اس آیت کو سورہ الزمر سورت نمبر 39 کی آیت نمبر 7 ہے، میں اسے کہتا ہوں یہ مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ہے. جو لوگ تقدیر کا سہارا لیتے ہیں نا اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن پاک میں آیات کھول کے بیان کی ہیں. سورہ الزمر سورت نمبر 39 آیت نمبر 7، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تم سے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری ناشکری کرنے سے، تمہاری نافرمانی کرنے سے، تمہارے بے نمازی رہنے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو نقصان ہو رہا ہے، کوئی اس کی کوئی کوالٹیز میں کوئی نقص آ جائے گا، نہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، لیکن یاد رکھنا اللہ اپنے بندوں سے کفر کے لیے راضی نہیں ہے. اگرچہ اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے، لیکن راضی نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے پھر ہی وہ تم سے راضی ہوگا، اسی میں وہ تم سے راضی ہے. لہذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مراد یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے رہو، مراد یہ کہ اللہ کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تجھے مارے گئے. کہتے ہیں اللہ نے ساڑیاں نمازاں چاہیے، بھائی اللہ کو نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے نمازیں. اللہ نے تو کہہ دیا مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تو گیا اگر تو میرا نافرمان ہوا. اور اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوئی کہ جو یہ اکثر جملہ بولا جاتا ہے نا کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے. دنیا میں سارے کام اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہے. کیا شرک، کفر، بدکاری اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ نہیں. اللہ کی مرضی تو اللہ نے کہہ دی ہے کہ میری مرضی کیا ہے، وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں ناشکری کی روش اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا، میری کوئی مرضی نہیں اس میں. اللہ کی اجازت سے سب کچھ ہو رہا ہے. پکڑے گاڑی، جس نے اذان کی آواز میں مسجد میں جانا جائے، جس نے نہیں جانا اس کے پاؤں زمین میں نہیں دھسیں گے. اجازت ہے، جو مرضی کرو، لیکن آخرت میں پکڑ لے گا. مرضی یہ نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرو، کتابوں کے پیچھے چلو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہی پسند کرتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور جان لو کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گی. تم لاکھ کہتے رہو کہ عبد القادر جیلانی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، سرکار ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب نبی علیہ السلام اپنی بیٹی خاتون جنت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر سیدہ فاطمہ کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں، فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں. بابے کا نام نہیں لیتے، ہو سکتا ہے بابے نے بیچارے نے نہ کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. کہا ہوا تو پھنس جائے گا، نہ کہا ہوا تو بچ جائے گا. ہمیں تو کسی بابے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. ثم الى ربکم مرجعکم، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو وہ تمہیں پھر خبر دے دے گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کا بھی جاننے والا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین. گرفت پہ آ جائے تو وہ سورہ المومن میں آئے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھ سے بھی کسی نے کوئی خیانت کی ہے، بدنگاہی کی ہے، یا اس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی جاننے والا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر ہے. پھر ایک اور آیت ہے مسئلہ تقدیر کے حوالے سے، وہ بھی کمال ہے، سورہ طٰہٰ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جا کے اس حوالے سے عقیدہ کلیئر کیا ہے. جو ان لوگوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے نا کہ ہر چیز تقدیر کے اوپر ڈالتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے. اور کہتے ہیں ہماری تو قسمت تھی، ہم بدبخت نکلے. اللہ نے بتایا کہ بدبخت کون ہے. بدبخت وہ نہیں ہے جو اپنی مرضی سے اللہ رسول کا راستہ اختیار کرتا ہے. بدبخت وہ ہے جو اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر وہ بدبختی کا مستحق ہو جاتا ہے. تو
یہ ہے آیت نمبر 123 قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکس میں قال اهبطوا منها جميعا. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا سے فرمایا ہے کہ تم اب سب کے سب زمین پر اتر جاؤ. سب کے سب سے مراد ہے کہ تم بھی اور تمہاری اولاد جو ہونے والی ہے. بعضکم لبعض عدو, تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا. ظاہر ہے شیاطین بھی دشمن, انسان بھی انسانوں کے دشمن, یہ سارا معاملہ چلے گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا تمہاری طرف, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, تو جو کوئی بھی پھر ہدایت کی کتاب کی پیروی کرے گا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, تو نہ وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کتابوں کی انبیاء کی پیروی کرے گا نہ وہ بدبخت ہوگا نہ گمراہ ہوگا. اس کو وائس ورثہ کر لیں, جو اپنی مرضی سے کتابوں کا انبیاء کا نافرمان ہوگا وہ خود بدبختی کمائے گا, وہ خود گمراہ ہو رہا ہوگا. تو یہ ویسے ہی لوگ آ کے بڑے بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا ہم سے, او جی اگر ہماری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے, تیری تقدیر واقعی لکھے ہے بدبختہ. ہاں آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے نا کہ فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھے گا فی فجر کی نماز $1000 دیے جائیں گے اسے, سب تو بڑا بدبخت لے آؤ, وہ بھی بدبخت نہیں ہوئے گا. اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے انسان, خام خواہ وہ تقدیر کا سہارا لے رہا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوتا. یہ پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اپنے دنیاوی معاملات کے اندر کوئی شخص بھی تقدیر کے اوپر معاملات کو نہیں ڈالتا. جیسے ہی دین پہ چلنے کی باری آتی ہے تو کبھی تقدیر غالب آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور مسئلہ غالب آ جاتا ہے, پھر کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ تعالیٰ توفیق دے. بے توفیق کیا, تم تو توفیق ملنی نہیں. کوشش کرو پھر دعا کوئی فائدہ دے گی. ادروائز اگر کوئی شخص خود بدبختی پہ اترا ہوا ہے اسے تو پیغمبر کی دعا کوئی نفع نہیں دے سکتی اگر کوئی شخص خود سویا ہوا ہے. ہاں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور اسے بہتر پتا ہے کس کو ہدایت دینی ہے. کس کو دینی ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے بھائی اس کو قرآن و سنت سے کیا لینا دینا. جو سیریس ہوگا وہ پہنچ جائے گا. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول اللہ سے پوچھا, صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اور یہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے, کہ یا رسول اللہ اگر اللہ کی تقدیر میں جنتیوں کا جنت میں جانا جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ ہی دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ لو جی دنیا میں اگر کوئی سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے نا جو ہر انسان پوچھتا ہے وہ مولا علی نے 800 سے 1400 سال پہلے پوچھ کے تہاڈی منجی ٹھکوا دیتی. بدبختو, نافرمانو. اب کھل کے سوال کیا, اچھا حضور نے اب جو جواب دیا وہ کمال ہے, ویل لیفٹ بھی کیا ہے اور جواب بھی دیا ہے بڑے احسن انداز میں. آپ نے فرمایا کہ تم عمل کرتے رہو, جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے, جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے. اب دیکھیں کتنا بڑا چھکا مارا ہے, یعنی جو شخص الٹے کام کر رہا ہے اسے اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, واقعی جہنمی ہے تو, اور جو کوشش کر رہا ہے اب اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ وہ جنتی ہے جبھی وہ جنت کے راستے پہ چل نکلا. اچھا نبی علیہ السلام نے جب یہ بات کی ساتھ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جس نے عطا کی روش اختیار کی, فیاضی کی روش اختیار کی, غریبوں کا خیال رکھا, شکر گزاری کی روش اختیار کی, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی. جب جب اسے پتا چلتا رہا نا کہ یہ بات یوں ہے تو فوراً اس پہ عمل کیا. پھر اس نے نہیں دیکھا کہ میرے بزرگ بابے کیا کرتے تھے, اسے پتا چلا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے, اس نے رفع الیدین شروع کر دیا. اسے پتا چل گیا قرآن میں توحید یہ بیان ہوئی ہے, اس نے پھر واقعی عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے مطابق رکھ لیا.
تو اس کے لیے پھر آخرت کی منازل آسان ہوتی جائیں گی. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، جس نے بخل کنجوسی کی روش اختیار کی اور بے پرواہ رہا، اور جو اچھی بات تھی اس کا انکار کرتا رہا، تو اس کے لیے پھر اب آنے والی منازل مشکل ہوتی چلی جائیں گی. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی مسئلہ تقدیر کو بالکل حل کرتی ہے. لہذا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا بند کر دو. ہاں بالکل قرآن اپنے مقدمے میں واضح ہے میرے بھائی. قرآن کا مقدمہ، پیغمبروں کا مقدمہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. اگر اختیار نہیں دیا ہوا تو پیغمبر کیوں آئے ہیں ادھر؟ اسی لیے آئے نا کہ اختیار دیا گیا ہے یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے. ہاں جو چیزیں ہماری تقدیر سے متعلق ہے نا ان کے بارے میں ہم سے سوال بھی نہیں ہونا. کسی شخص سے نہیں پوچھا جائے گا تو لاہور میں کیوں پیدا ہوا، تو ایتھوپیا میں کیوں پیدا ہوا، تو امریکہ میں کیوں پیدا ہوا، تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے، تیرے چہرے کی رنگت یوں کیوں تھی، تیری آنکھوں کا رنگ کیوں. یہ ساری چیزیں تقدیر ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے وہ پوچھا جائے گا جس کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا، اور آپ اس کے مطابق اگر نہیں چلیں گے پکڑ ہو جائے گی. سمپل. بولے بن کے پوچھتے رہتے ہیں کہ او جی پہلے قسمت لکھے ہے پھر کتوں کرنا ہے جی، اندازہ کریں. تو جو پھر یوں ہے نا اس کو پھر یہی جواب دینا چاہیے تیری قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. باقی وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ بعض لوگ جنتیوں والے کام کرتے رہتے ہیں اور ایک بالشت رہ جاتے ہیں جنت سے، ان پہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے والعیاذ باللہ تعالی. تو لوگ کہتے ہیں جی کیا فائدہ جی پھر پوری زندگی اگر یہی ہونا تھا اینڈ پہ. اور بھائی وہ جو تقدیر غالب آئی ہے وہ کس کے لیے آئی ہے؟ جو شخص منافقت کی زندگی گزار رہا تھا، لبادہ اس نے اڑا ہوا تھا، وہ حقیقتاً نیک نہیں تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھے عقائد اپنائے اور دین پہ عمل کیا اب اس کے اوپر تقدیر غالب آ جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص محنت کرے اور اس کی محنت ضائع جائے، کیونکہ دنیا کو اللہ نے ابتلا کے قانون پہ بنایا ہے، آزمائش کے قانون پہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. یہ دنیا میں ہوگا. آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندے کے قائد ٹھیک تھے اور قیامت والے دن پہنچا نیک مال کر کے اور اللہ تعالیٰ کہ نہیں تو اب جہنم میں جائے گا، میری تقدیر کا یہ فیصلہ ہے کہ تیرے اوپر میں یہ غالب کر دوں گا جیسا دنیا میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آخرت کے لیے کہا ہے کہ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ آیت آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کو کیوں کہنا پڑتا ہے قرآن پاک میں بار بار کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف. کیونکہ انسان کو کبھی خیال آ سکتا ہے یار دنیا میں محنت کی تھی، اینڈ تے بھی پتہ لگے کہ آخرت میں یہی کچھ ہو گیا جیسا دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہونی. یہ بیڈ لک کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں آپ کے لیے گڈ لک ہے اگر آپ نے انبیاء کی پیروی کا راستہ اختیار کیا ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں بالکل کلیئر کٹ. تو اس فرق کو آپ سمجھ لیں. یہ لوگ بعض اوقات اس کو مکس کر دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ. جو مولا علی کو حضور نے فرما دیا نا کہ جنتیوں کے لیے جنت کے عمل آسان ہو جائیں گے، جہنمیوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان ہو جائیں گے. بس آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے بعض لوگ کتنا اللہ کو سیریس لیتے ہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر بھی کتنے وہمی ہو جاتے ہیں. تو میں اس طرح کے جب لوگوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں جی جنتی روحیں دنیا میں ہی پہچانی جاتی ہیں، کس طرح معاشرے سے ٹکر لے لیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے جنہوں نے صرف دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، ذرا سی کوئی تکلیف آئی وہ پڑا ہوا دین. دنیا کی پرائورٹی ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی ہوتی ہے، اللہ ان کے لیے ٹاپ پرائورٹی نہیں ہوتا. والعیاذ باللہ تعالی.